کلیئر نہیں ہونے دیتے. جی کریں سب میرے بھائی بہنیں جو جب تک پوچھیں مگر دلوں سے کینہ نکال. جو مسجد سامنے آئے نا نماز پڑھ رہے ہیں پڑھیں, ہاتھ چھوڑ کر پڑھ رہے ہیں, آپ کو کیا تکلیف ہے, آپ باندھ لیں. کیا اختلاف ہوگا کہ دوسری رکعت میں رکوع جانے سے پہلے دعا کریں گے. ہر نماز میں شیعہ حضرات قنوت پڑھتے, کوئی نہ کوئی دعا اللہ سے مانگنی چاہیے. اب یہ امام ابن حزم اتنے کٹڑ اہل حدیث ہیں ظاہری اسپین میں, وہ بھی کہتے ہیں کہ واقعی 5 نمازوں میں حضور کرتے. کس نے منسوخ کیا؟ کوئی منسوخ نہیں کیا. ہم کہتے ہیں پہلے ہوتا تھا ہٹ گیا, وہ کہتے ہیں اس طرح ہر بات کو لوگ کہتے رہتے. اب یہ قنوت کا کیا عرض کہ دعا کی آپ نے بھی کرنی, ربنا آتنا ربنا جو جی چاہے مانگ لیں, کوئی فرق نہیں ہے, ایک ہی نمازیں ہیں سب کچھ. آپ سمجھ لیں کہ نماز کے کچھ حصے آپ سب حضرات بیٹھے, اب ہماری شکلیں جدا جدا, رنگ الگ الگ ہیں, قد الگ ہیں, مگر ہمیں انسان سب کو کہتے ہیں. انسان کا لفظ سب پر بولا جاتا ہے. کوئی کہتا کہ چونکہ اتنا اختلاف ہے اس کو انسان کہو اس کو نہ کہو. نماز کا بھی یہ سمجھیں سب کی نمازوں پر نماز کا لفظ اپلائی کرے گا. اللہ رسول کے یہاں وہ نماز ہی شمار ہوگی جس میں چند باتیں ہیں جن کو ہم ارکان کہتے ہیں کہ لازمی حصے. قیام کرے فرض میں, اللہ اکبر سے شروع کرے, سورہ فاتحہ پڑھے, سورت پڑھے, رکوع کرے, پھر سیدھا کھڑا ہو, پھر سجدہ کرے, پھر بیٹھ جائے, پھر سجدہ, درمیان میں تشہد, آخر میں تشہد, اور آخر میں کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہے نماز کے وہ پارٹس جو لازمی. آپ جہاں گھوم جائیں نا عالم اسلام میں یہ سب کی نمازوں میں. باقی ہیں سنن اور مستحبات کہ یہ سنت ہے, کر لیں تو اچھا ہے, نہ کریں سب عالم جانتے کہ اس کے بغیر بھی نماز ہوتی. جاہلوں کا کیا, جو ہاتھ باندھ رہے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باندھنا اچھا, مگر اگر کوئی لٹکا دے اور فضول حرکتیں نہ کرے, وقار سے کھڑا کرے, فلا باس, اس میں بھی کوئی حرج نہیں. عبداللہ بن زبیر نہیں اس طرح پڑھتے تھے, امام ابو حنیفہ کے دادا استاد ابراہیم نخعی پڑھتے تھے, حسن بصری پڑھتے, ہماری اپنی حدیثیں. کیا ہے یہ مسائل, مگر اس کے لیے وسعت قلب درکار ہے, کھلا دل, مطالعہ, پھر انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. ہاتھ باندھے ناف کے نیچے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. اتنا بڑا امام ابن المنذر وہ لکھتا ہے کہ رسول اللہ سے ہاتھ باندھنے ثابت ہوئے ہیں, کس جگہ یہ آپ سے ثابت نہیں, نہ سینے پر ثابت ہوئے نہ ناف کے نیچے. یہ سب روایتیں ضعیف ہیں. اہل حدیث بھی ایماندار مانتے ہیں کہ ضعیف ہے, صرف کہتے ہیں ہماری جو ہے نا کچھ مل جل کر ان میں جان ہے, پکی کسی کے بات نہیں. اس لیے ابن المنذر فرماتے ہیں کہ نمازی کی مرضی ہے وہ یہاں باندھ لے یہاں باندھ لے نیچے, تو صاف سی بات, خواہ مخواہ جھگڑے. اللہ کے لیے آپ پوچھیں جو جی چاہتا, مگر راضی ہو جائے, امت پر راضی ہوں, سب کو سلام کہیں, رشتے ناتے